بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب کیسے روشن ہوگا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارادہ، ہمت اور بہت سے ایسی خوبیاں رکھی ہے کہ اگر انسان ان کا استعمال کرتے ہے تو یہی انسان اس زمانے میں بھی، اس وقت میں بھی، اس مہینے میں بھی، اس دن میں بھی ولایت کی جو آخری سرحد ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، اس سرحد تک یعنی اولیاء صدیقین کے منتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ آج بھی ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہنوز رحمت در پشاعظ، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی محبت کے شراب کی مٹکے تیار ہیں، بس پینے والے چاہیے۔ اس زمانے میں بھی کسی ولی کی کوئی کرسی خالی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کہاں ہے، سب دنیا سے چلے گئے۔ ارے اب بھی نہیں، اب بھی ہے، لیکن تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کونوا مع صادقین، اللہ والوں کے پاس رہو، اہل یقین کے پاس رہو، اہل تقوی کے پاس رہو، تاکہ تم بھی متقی ہو جائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس آیات کے معنی یہ ہے کہ صرف چند صدیوں کے لیے تھے، اب اولیاء اللہ اٹھ گئی ہے؟ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر بغداد میں شاہ عبد القادر جیلانی، شیخ صحاب الدین، شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات چلے گئے تو یہ کیا اب دنیا اولیاء اللہ سے خالی ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میری بات کی اگر کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں اپنے بڑوں کے بات پیش کرتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دور میں بھی اللہ والوں کی سب کرسیاں بھری ہوئے، اگر کوئی کرسی خالی ہوتی، کسی ولی کی موت آتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جگہ دوسرے آدمی کو پائز کر دیتے۔ اولیاء اللہ کی سب کرسیاں کبھی خالی نہیں رہتی۔ اس وقت حضرت نے یہ شعر پڑھاتا ہے، ہنوز آب الرحمت در پشاعظ، ہنوز آب الرحمت در پشاعظ، خم و خماز یا مہر و نشان است۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عبادت اب بھی برس ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ کے ولی قیامت تک بنتے رہیں گے۔ جس کا جی چاہے اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ نے ولی بننا ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ والسلام۔